بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کل کے سابقہ موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے آیا ہوں تاکہ اس کو ہم تھوڑا سا مزید سمجھ لیں۔ ہم آج کوئی نیا ٹاپک نہیں پڑھیں گے بلکہ اسی ٹاپک کو تھوڑا کنٹینیو کریں گے، اور انشاءاللہ آج قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ سے تھوڑی سی پریکٹس ہوگی، اور اس کا میں آپ کو ہوم ورک بھی بتاؤں گا کہ اسے کیسے کرنا ہے، لیکن اسے کرنا ضرور ہے انشاءاللہ۔ آپ میرا ساتھ دیجیے، پریکٹس کیجیے، انشاءاللہ اللہ عز و جل ہماری مدد فرمائیں گے، اور ہم اللہ کی مدد کے بغیر قرآن پاک کو نہیں سیکھ سکتے، نہیں سمجھ سکتے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ وہ ہمارے لیے ہمارے دلوں کو کھول دے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اعراب کیا تھا؟ کسی بھی اسم کو قرآن پاک یا حدیث میں یا عربی میں پہچاننے کے لیے ہمیں 4 باتوں کا جان لینا ضروری ہے، پڑھ لینا ضروری ہے۔ اس میں ایک جنس، جینڈر، اور دوسرا عدد، کاؤنٹنگ، تیسرا وسعت انڈیفینٹ اور انڈیفینٹ، اور چوتھی چیز جو تھی وہ اعراب تھی۔ اعراب مطلب سٹیٹس، کسی بھی ناؤن کا اس جملے میں، اس سینٹنس میں سٹیٹس کیا ہوتا ہے، اس سٹیٹس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ وہ سٹیٹس کیسے بنتے ہیں، وہ کیسے بن رہے ہیں، وہ اسماء کیا ہیں۔ ہم نے کل اس کو شروع کر لیا تھا، آج اس کو کنٹینیو کرتا ہوں۔ میں دوبارہ سے آپ کے سامنے چند باتیں دہراؤں گا۔ میں ایک اسم لکھتا ہوں، زیدن۔ زیدن یہ اس کی حالت رفع ہے، زیدن اس کی حالت نصب ہے، زیدن حالت نصب ہے۔ اس میں الف کا اضافہ ہوا۔ الف کا اضافہ اس لیے ہوا کہ اس اسم کے آخر میں تائے مربوطہ نہیں ہے اور الف اور حمزہ موجود نہیں ہیں، اس لیے یہ بعد میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ ہمیں یہ بات یاد ہو جائے کہ الف کا اضافہ کس صورت میں ہوتا ہے۔ زیدن، زیدن، اور حالت جر اس کی زیدن۔ ابھی ہم اسے پہچان لیں، انشاءاللہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ حالتیں کیسے بدلتی ہیں۔ بنیادی طور پر عربک میں بنیادی طور پر کوئی بھی اسم حالت رفع میں پایا جاتا ہے۔ حالت رفع سے نصب یا جر جانے کے لیے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے۔ ہم انشاءاللہ اسی ریزن کو سیکھنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، انہی ریزن کو سیکھیں گے، اور ایک دن آئے گا انشاءاللہ آپ خود ہی ریزن بھی پہچان لیں گے، بلکہ حالت رفع نصب جر تو آپ پہچاننا شروع کر دیں گے، لیکن ریزنز انشاءاللہ آہستہ آہستہ آگے آ جائیں گی۔ میں ایک اور ایگزامپل لکھتا ہوں، کافرن۔ کافرن اس کی حالت نصب، کافرن اس کی حالت جر، کافرن۔ ایک اور بات جو کل والی دوبارہ ریپیٹ ہو جائے، جس اسم کے آخر پر تنوین ہو اس اسم کو منصرف اسم کہتے ہیں، اور منصرف اسم، ان اسماء کو منصرف اسم کہتے ہیں۔ منصرف یہ 85% ہیں، یہ اعرابی طور پر اپنی 3 حالتیں، 3 شکلیں رکھتے ہیں، تینوں حالتیں اور اس کی شکلیں بھی 3 ہیں۔ تو اس کا مطلب باقی جو 15% ہمارے پاس رہ گئے ہیں اپروکسیمیٹلی، ان 15% میں کچھ تھوڑی سی تبدیلیاں ہوں گی، وہ کل ہم انشاءاللہ سیکھیں گے۔ آج اس کو تھوڑا کمپلیٹ کر لیں۔ کافرن، 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 ہر تنوین والا اسم منصرف اسم کہلاتا ہے، اور یہ 3 حالتوں میں تینوں شکلیں بدلتا ہے، زیدن، زیدن، زیدن۔ اب میں ایک اور ورڈ لکھتا ہوں، مسلمن۔ مسلمن اس کا نصب بنے گا مسلمن۔ مسلمن الف کا اضافہ، اور اس کا جر بنے گا مسلمن۔ اب ان تینوں کے میننگ کی جاننے کی شاید آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ زید ایک نام ہے، کافر ایک کافر ہونا ایک خصوصیت ہے، ایک صفت ہے، مسلمن یہ بھی ایک صفت ہے، اس کا مطلب بھی مسلمان۔ اور میں ایک ورڈ لکھتا ہوں، مروحتن۔ مروحتن اس کا مطلب ہوتا ہے پنکھا۔ اب آپ دیکھیے گا کہ مروحتن جب میں لکھ رہا ہوں تو جب وہ نصب میں آیا تو اس کے لیے مجھے الف کا اضافہ نہیں کرنا، اسی لیے میں نے یہ ڈیفرنس آپ کو فوراً سے دکھا دیا تاکہ ہمیں یہ قانون یاد ہو جائے۔ مروحتن، مروحتن، اور مروحتن۔
یہ اعراب میں منصرف اسماء کی اعرابی حالت کیسے بدلتی ہے یہ میں نے آپ کو دکھانے کی یہاں پہ کوشش کی ہے۔ منصرف اسماء تقریباً 85% ہیں۔ کسی بھی اسم کے منصرف ہونے کی نشانی تنوین ہے۔ تنوین کا مطلب اس پہ ڈبل حرکت ہوگی۔ کسی بھی اسم کے آخر میں ڈبل حرکت کی موجودگی اس کے منصرف ہونے کی نشانی ہے، اور اس سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ اسم اعرابی طور پر حالت رفع، نصب اور جر میں تینوں شکلیں اختیار کرتا ہے۔ یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے تاکہ اس کو ہم کلیئر کر لیں۔ میں آپ کو آج قرآن پاک سے ایک صورت کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور اب آپ نے کرنا کیا ہے۔ یہ میرے پاس قرآن پاک ہے، سورہ الغاشیہ، یہ آپ نے نکالنی ہے جب آپ نے ہوم ورک کرنا ہے، انشاءاللہ پریکٹس کرنی ہے۔ میں اس میں سے چند آپ کو ایک ڈیمو دیتا ہوں کہ آپ کریں گے کیا۔ اسی طرح سے آپ حالت رفع، نصب اور جر تینوں ہیڈنگز ڈال لیں گے، اس کے نیچے آپ لائنیں چھوڑ دیں گے۔ پھر آپ ایسا کیجئے گا، سورت شروع ہو رہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ۔ اب آپ دوسری آیت میں دیکھتے ہیں کہ پہلا ورڈ ہے وجوہن، وجوہن پر دو پیش لگی ہوئی ہے، تو دو پیش جیسا کہ ہم نے سیکھا کہ حالت رفع کی نشانی ہے، تو میں یہاں اس کو حالت رفع کے خانے میں لکھ دوں گا، وجوہن، وجوہن۔ اب مجھے اس کی حالت نصب بنانی ہے۔ حالت نصب کیا ہوگی؟ وجوہن، وجوہن۔ حالت جر اس کی کیا ہوگی؟ وجوہن، وجوہن۔ یہ اس کی حالت جر ہو گئی۔ اسی آیت میں آگے لکھا ہوا ہے خاشعتن، وہ بھی حالت رفع ہے۔ اسی طرح خاشعتن، خاشعتن، جب خاشعتن حالت نصب میں لکھیں گے تو ساتھ الف کا اضافہ نہیں ہوگا، خاشعہ، خاشعتن اور خاشعتن۔ آگے چلیں، عاملتن، ناصبتن۔ اب آپ نے پہچاننے، میں نے آپ کو ایک ڈیمو دے دیا ہے، اسی طرح آپ پک کریں گے۔ پھر آگے آپ چلیے، تصلا نارا حامیتن، تصلا نارا حامیتن۔ اب اس میں دیکھیے نارن بھی حالت نصب ہے، آپ نارن کو حالت نصب میں لکھیں گے اس طرح سے نارن۔ اب اس نارن کا آپ کو حالت رفع اور حالت جر بنانا ہے۔ نارن کا حالت نصب، حالت رفع ہوگا نارن، اور حالت جر ہوگی نارن۔ اسی طرح اسی آیت میں آگیا حامیتن، یہ بھی حالت نصب ہے، آپ اس کو حالت نصب میں لکھیں گے، پھر اس کی رفع اور جر بنائیں گے۔ ابھی اس کے میننگ یا ترجمے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، کوئی دلچسپی کے لیے دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے، ابھی ہم صرف پہچان کر رہے ہیں۔ یقین کریں، میرا خیال ہے کہ اگر 3 دن پہلے ہم نے یہ بات شروع کی اور آج اگر آپ سورہ غاشیہ کھولنے کے بعد وجوہن کو پہچان رہے ہیں کہ اچھا یہ حالت رفع ہے، خاشعتن کو پہچان رہے ہیں کہ اچھا یہ حالت رفع ہے، عاملتن کو آپ پہچان رہے ہیں کہ یہ حالت رفع ہے، تو الحمدللہ آپ نے بہت حاصل کر لیا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ 3 4 5 دن کے اندر اندر آپ جو اسم کی میں نے آپ سے 4 باتیں کی ہیں، اس کی جنس، اس کا عدد، اس کا اعراب تو شروع ہو چکا ہے، اعراب آپ نے پہچاننا شروع کر دیا، اس کی وسعت، یہ باقی تینوں چیزیں آپ آئندہ 5 7 دنوں کے اندر پہچاننے لگیں گے انشاءاللہ، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت خوشی ہوگی۔ میرا ساتھ دیجئے، میں اپنی مصروفیات میں سے یہ وقت اللہ عز و جل کے لیے نکال رہا ہوں۔ آپ کو یہ بات بتانے کا مقصد ہے، یقینی طور پر آپ لوگوں کی بھی مصروفیات ہیں، لیکن میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ان مصروفیات میں سے یہ چند منٹ نکالیے۔ یقین کریں، یہ چھوٹے چھوٹے کلپس بنانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ کو 10 منٹ 15 منٹ میں ایک کام کی بات بتا دی جائے اور پھر اس پر کام کیا جائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ آج میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں، وہ دعا آپ یاد بھی کر لیجئے اور اس دعا کو پڑھتے بھی رہیے گا، اللہ سے بھی مانگیے گا۔ وہ دعا ہے، رب یسر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔
وتمم بالخیر. مطلب اس کا یہ ہے اے میرے رب آسان فرما دے اور تو مشکل نہ بنا، اور اس کو آسانی اور خیریت کے ساتھ مکمل فرما دے. اس دعا کو اپنے اس کورس کا حصہ بنا لیجئے، دعا کو بار بار یاد کیجئے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری مدد فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.